السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا شاید سب سے اہم موڑ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب برصغیر کی تاریخ کا راستہ ہی بدل گیا۔ یہ واقعہ قائد اعظم کے قریبی ساتھی علامہ شبیر احمد عثمانی اور ایک دوسرے عقیدت مند چودھری فضل الحق نے سنایا۔ دونوں کا دعویٰ ہے کہ خود قائد اعظم نے یہ بات ان سے شیئر کی تھی اور یہی بات بعد میں لوگوں میں ایک روحانی داستان کے طور پر مشہور ہوئی۔ چودھری فضل الحق کہتے ہیں، یہ 1934 کی بات ہے۔ قائد اعظم لندن میں اپنے گھر کے لان میں شام کے وقت چہل قدمی کر رہے تھے کہ اچانک ایک انوکھی خوشبو پورے ماحول میں پھیل گئی۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ یہ لمحاتی بات ہے، مگر خوشبو مسلسل ان کے ارد گرد پھیلتی رہی۔ وہ رات دیر تک جاگتے رہے، پھر نیند آئی اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں، میں نے خواب میں ایک مقدس ہستی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہندوستان جاؤ اور مسلمانوں کو ان کی منزل تک پہنچاؤ۔ قائد اعظم کہتے ہیں، خواب سے جاگتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا، واپس جانا ہے اور اپنی قوم کے لیے لڑنا ہے۔ میرے اندر ایک غیب کی طاقت بیٹھ چکی تھی اور مجھ میں ایک الگ سا حوصلہ آ چکا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں، ظاہری طور پر مغربی طرز زندگی رکھنے والے محمد علی جناح کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنی قوم کے لیے قربانی کا جذبہ بے مثال تھا۔ یہی جذبہ انہیں پاکستان کی تاریخ کا قائد بناتا ہے اور اسی خواب کی تعمیل کے لیے قائد اعظم انڈیا پہنچ گئے اور آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ دوستوں، یہ واقعہ ایک مشہور روایت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جسے قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں نے سنایا، تاہم یہ مستند تاریخی ریکارڈ کا حصہ نہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہماری آنے والی ہر ویڈیو میں ایسی ہی تاریخی اور ایمان کو جگانے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور ہمارے اس کارواں کے ساتھ جڑ جائیں۔ آئیں مل کر ایک ایسی فیملی بنائیں جو ایمان، قربانی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔